فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخله معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لعبي إن الله عز وجل قد أوحى عليكم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبنا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله حما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بوازه بلندتر سلام 130 تک بوازه بلندتر صلوات. الحمد لله والصلاة على آلها. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بوازه بلندتر صلوات. عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ و صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ابھی حدیث قصہ میں یہ سنا کہ خداوند متعال نے حضرت جبرائیل سے فرمایا ہے جبرائیل اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے میں نے ان 5 ہستیوں کی وجہ سے خلق کیا.
اگر یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جو مرکز ان تمام ہستیوں میں جن کو مرکزیت حاصل ہے وہ وجود پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام رکھا کہ اے حبیب میں تیرا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ محمد کون ہوتا ہے؟ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، محمد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور جب اللہ نے اپنا نام رکھا تو اپنا نام رکھا محمود۔ محمود وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرا اللہ تو خود جو سورہ جمعہ میں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اب میرے جملے کو سمجھیے گا، کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ میرا اللہ پوری کائنات تو تیری حمد کرتی ہے، حق یہ بنتا تھا تو اپنا نام محمد رکھتا۔ بعید نہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے پوری کائنات مجھ اللہ کی حمد کرتی ہے تو میں محمود کہلاتا ہوں۔ میں محمود جب کسی کی حمد کہلاتا کرتا ہوں وہ محمد کہلاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اگر ہم 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو علماء یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ تمام انبیاء کا آنا مقدمہ تھا، ختمی مرتبت کے لیے زمینہ ہموار کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب میں تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، حضرت آدم اپنے زمانے کے لیے رحمت، نوح نبی اپنے زمانے کے لیے رحمت، حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے لیے رحمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لیے رحمت۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا کہ حبیب تیرا یہ اعزاز ہے، ہر نبی اپنے زمانے کے لیے رحمت ہوا کرتا تھا۔ اب جب کہ تو اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو میں اللہ تجھے یہ اعزاز دے رہا ہوں، تو دنیا میں بھی رحمت ہے تو آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آئیے عزیزان گرامی، رسول گرامی قدر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول گرامی یہ قدر یہ فرماتے ہوئے نظر آئے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، محمد سے پوچھے، اے ختمی مرتبت، اے رسول اعظم آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو فرماتے ہیں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر سکوں۔ آپ اگر سیرت پیغمبر کا مطالعہ کریں، 40 سال پیغمبر نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے منوایا کہ میں نبی خدا ہوں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے۔ یہ چاند کے حوالے سے جو ہے تاریخیں کسی نے 12 کو منائی، کسی نے 17 کو منائی، لیکن رسول گرامی قدر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ماں کی گود میں بول رہے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم اس منبر سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا حضرت عیسیٰ اس نبی کا خادم ہے۔ وہ نبی بھی اپنی ماں کی گود میں یہ کہہ رہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ جو نبی کا خادم ہو کر اپنے بچپنے میں ہی لوگوں کو یہ
بتا رہا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو تمام انبیاء سے افضل ہے اسے 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ نبی کریم نے 40 سال لوگوں میں اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے منوایا کہ لوگوں میں نبی خدا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص مدینہ میں آتا اور آ کے کہتا کہ میں نے امانت رکھنی ہے، مجھے بتاؤ اس شہر میں سب سے زیادہ صادق اور امین کون ہے، تو لوگ سب یہی کہتے تھے یتیم عبداللہ، اس شہر میں ایک شخصیت رہتی ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ختمی مرتبت کا کردار اخلاق آپ نے سنا ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر جب نبی نے اعلان کیا، اے مکہ والوں، اے مدینہ والوں، اگر میں محمد تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات مان جاؤں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں ہے۔ آپ رسول گرامی قدر نے فرمایا اگر تم میری بات مان جاؤں گے تو میں آج ایک اور بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی طرف تم سے بھیجا گیا ہوں۔ اب لوگ جو 40 سال محمد کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، محمد کو امین بھی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ محمد کے مخالف ہو گئے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے، لوگ شخصیت محمد کے مخالف نہیں تھے، یا رکھیے گا، لوگ شخصیت محمد کے مخالف نہیں تھے، منصب محمد کے مخالف تھے۔ 40 سال لوگوں نے دیکھا محمد کے اخلاق کو بھی، محمد کے کردار کو بھی، اور محمد کا احترام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب جب محمد یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اب یہ لوگ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ کے مخالف ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ مانتے تھے کہ محمد ہی نبی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سن رکھا تھا، ان کو لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کے بہت سارے اعجازات ہوں گے۔ ایک معجزہ میں نبی مکرم کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ ایک شخص رسول گرامی قدر کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے اے محمد، اگر ہم نے کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ نبی خدا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کہا اگر وہ نبی درخت کو حکم دے دے کہ چل کے میرے پاس آؤ تو درخت خود بخود چل کر اس نبی کے پاس آ جائے گا۔ نبی مکرم نے درخت کو حکم نہیں دیا تھا، درخت چل کر نبی اکرم کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ اور عزیزان گرامی، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، مقام پیغمبر کیا ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس معجزہ، نوح کے پاس معجزہ، ابراہیم کے پاس معجزہ، یوسف کے پاس معجزہ، ہر نبی کے پاس معجزے، لیکن فرق تھا، کسی نبی کے پاس ایک معجزہ، کسی نبی کے پاس 2 معجزے، کسی نبی کے پاس 3 معجزے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمارے نبی کا یہ اعزاز ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو 14,000 معجزات عطا کیا۔ کیسے نبی مکرم چلتے تھے، آسمان سے بادل نبی مکرم پر سایہ کرتا تھا، سنگریزے ہاتھوں پر اٹھاتے تھے، وہ نبی کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ ایک دفعہ جو نبی مکرم سے مل لیتا پھر وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن یہ جو 14,000 معجزات ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو معجزہ اللہ نے ختمی مرتبت کو عطا کیا وہ قرآن مجید ہے۔ کیسے؟ اچھا، آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، جب تک حضرت عیسیٰ موجود تھے معجزہ موجود تھا، نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے معجزہ ختم۔ حضرت ابراہیم کے پاس معجزہ تھا،
جب تک حضرت ابراہیم موجود ہیں معجزہ بھی موجود ہے، جب حضرت ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوئے معجزہ ختم۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اعجاز پیغمبر قرآن مجید ہم میں موجود ہے، اور یہ معجزہ بروز قیامت تک رہے گا، اور قرآن خود چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اس جیسی ایک آیت بھی لے آؤ تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ یہ اعجاز پیغمبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی، نہیں عزیزان گرامی، ہم تو کہتے ہیں یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس ذکر کی حفاظت کروں گا۔ نبی مکرم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا، بآواز بلندتر صلوات پڑھیے۔ آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لیکن آپ احباب توجہ کریں گے تو میں بیان کر پاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ، وہ نبی جس نے سب سے زیادہ اللہ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی۔ اس نبی نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب انی عاجدو فی الالواح امتن، میرا اللہ میں نے صحیفے میں ایک امت کا مطالعہ کیا ہے جو آنے میں تو سب سے آخر ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ فرمایا ہی یا امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ میرا اللہ میں نے ایک اور امت کا بھی مطالعہ کیا، کون سی امت؟ میرا اللہ اگر وہ نیکی کرے گی تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اگر وہ گناہ کرے گی تو اللہ صرف 1 گناہ لکھے گا۔ میرا اللہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے۔ فرمایا ہی یا امت احمد، یہ تو میرے محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ میرا اللہ میں نے ایک اور امت کا بھی مطالعہ کیا جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گی، برائیوں سے روکے گی۔ میرا اللہ مجھ موسیٰ نبی پر یہ احسان کر، اس امت کو موسیٰ کی امت قرار دے۔ فرمایا ہی یا امت احمد۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے حضرت موسیٰ نے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ یہ ساری گفتگو کر چکے اور کہا میرا اللہ یہ سارے فضائل اگر امت مصطفیٰ کے ہیں تو مجھ موسیٰ پر یہ احسان کر کہ مجھ موسیٰ کو بھی امت مصطفیٰ میں سے قرار دے۔ عزیزان گرامی، جس نبی کی امتی بننے پر انبیاء فخر کرتے ہوں، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ لیکن امتی بننے کے لیے آخری جملہ، امتی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کردار مصطفیٰ تھا وہی ہمارا کردار تھا۔ اگر ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی جیسا نبی سے بڑھ کر کوئی صادق نہ تھا تو صداقت ہم میں بھی ہونی چاہیے، ایمانت ہم میں بھی ہونی چاہیے، واجبات کو ہم بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت مصطفیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلندتر سلام۔